السلام علیکم. ایک اور بھی تھا، نذیر صاحب کا خط تھا، اپنی تیاری لکھے ہوئے تھے. وہ کہاں گیا؟ میں نے کہا تھا وہ بھی پیش کر دینا. یہیں نہیں پتا. ہم سلفر پڑھ رہے تھے ابھی، ہیں جو آپ کے نزدیک ختم ہو چکی تھی اور ساری کلاس لگی ہوئی ختم نہیں ہوئی ہے. السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ آپ تو بہت کمزور ہوئے ہیں. آپ کو ایلوپیتھی کے شوق اترا نہیں ابھی تک. صاف لگ رہا ہے. ایلوپیتھی بھی اور وہ تو ہومیوپیتھی کھائی میں نے. مجھے پتا نہیں، وہ تو آپ کے لیے مناسب نہیں، وہ آپ کی دوائی نہیں تھی. وہ بس وہ جس طرح کچھ ایلوپیتھی ڈاکٹروں کے ہاتھ پڑ جاتے ہیں، اس طرح ایلوپیتھی کچھ ایسے ہومیوپیتھی بھی پڑ جاتے ہیں. تو اپنے ہاتھ اس لیے میں نے پہلے اویلیبل نہیں تھے. شروع میں یہی ہوتا ہے. آپ تو کافی متاثر ہیں بیماری سے. جی یہ ذرا ہے، اس میں جو مڈل ایئر کی پرابلم ہے. شاہی شاہی کی آواز آ رہی ہے کافی مسلسل. جی. اور چائنا کھائی؟ وہ ابھی مجھے میسج ملا ہے. میں انشاءاللہ کیسے بھیجا وہ میسج؟ آج میں صبح دیکھا میں نے وہ سلفر اور پھر آپ نے فرمایا 2 خوراک کا، پھر چائنا. انشاءاللہ میں دوں گا. اچھا، ہم یہ سلفر کے مریض کی باتیں کر رہے تھے، ابھی کچھ باقی ہے تھوڑی سی. جو میں نے دیکھا آپ کا لیکچر دوبارہ دیکھا تھا، پہلے پڑھا چکے تھے کافی حد تک، پھر دوبارہ آپ نے دوبارہ کر دی. یہ میں نے بتایا تھا کہ بڑا سست مزاج ہوتا ہے، فلسفی بھی اور سست بھی، اور بعض دفعہ بالکل کوئی کام کرنے کو بھی نہیں چاہتا، کسی چیز میں مزہ نہیں رہتا، بولنا حرکت کرنا سب سے بیزاری. مگر پاگل پن نہیں ہوتا، ویسے ہی سوچیں اپنی اور سست انسان. سر درد کا بتا چکا ہوں کہ وہ گرمی سے آرام آتا ہے اس کو. حالانکہ نارملی جب کمرے کی گرمی سے یا بستر کی گرمی سے اس کو تکلیف بڑھتی ہے. بعض ایسی دوائیں ہیں جن میں سر درد سے پہلے فلکرنگ ہوتی ہے آنکھوں کے آگے. یاد ہے کسی کو؟ پہلے بھی پڑھا نہیں ہے کچھ. کیوں جناب، کوئی ہوشیار آدمی ہے آپ میں سے؟ یہ ہیں ہوشیار. کیا نیٹمیر؟ ٹھیک ہے. اور نیٹرم میں پورا کہا کریں. نیٹمر کیسے پتہ نہیں لگتا. اور سورائنم اور سلفر. ویسے تو فلکرنگ بہت دواؤں میں ہے، لیکن سر درد سے پہلے اگر زگ زیگ ظاہر ہوں اور کچھ فلکرنگ، کچھ اسپاٹس آنے لگیں اور اس کے بعد سر درد ہو، تو پھر یہ ٹپیکل علامت ان 3 دواؤں کی ہے: سلفر، سورائنم اور نیٹرم. میں بتایا تھا کہ ایگزیما میں تو ہر قسم کا ایگزیما، ہر قسم کی خارش اس کے اندر آ جاتی ہے. اس لیے وہ کوئی ایسا امتیازی نشان نہیں رہا باقی. پرانی کٹار ہمیشہ رہتی ہے، نزلہ زکام پرانا. اور بعض دفعہ نزلہ زکام نہ بھی ہو تو سلفر کے مریض کو پرانے گندے نزلے کی بو آتی ہے. لوگوں کو نہیں آتی اس سے، لیکن اس کو اپنے ناک سے آتی ہے. یہ ٹپیکل سلفر کی علامت ہے کہ مریض اپنے ناک سے نزلے کی بو محسوس کرتا ہے، حالانکہ ویسے نزلے کی زیادہ علامتیں نظر نہیں آتی. دائیں طرف کے نوریلجیا کے لیے کیا دوائیں بتائی ہیں میں نے؟ یاد ہے؟ آ گئی ہو تم؟ ابا بہتر ہے پہلے سے؟ ماشاء اللہ. سینگوینیریا ہے، اور کون سی ہے؟ سلیشیا ہے، میک فاس ہے، سینگوینیریا ہے، اور عام طور پر سلفر اس میں استعمال نہیں ہوتی،
لیکن شدید قسم کا دائیں طرف کا جو فائبرومیلجیا ہے اس میں سلفر بہت مؤثر ہے اور زیادہ گہری ہے باقی دواؤں کے مقابلے پہ. بعض دفعہ ہونٹوں کی تکلیفیں ہوتی ہیں، بیچ میں سے پھٹا ہوا یا چیپ کرتا رہتا ہے، اوپر سے اترتی رہتی ہیں پپڑیاں اور زخم ہوتے رہتے ہیں اس میں. ان عموماً اور بہت بھی بعض دوائیں ہیں لیکن سلفر بھی اس میں اچھا اثر دکھاتی ہے. سلفر کا یاد رکھیں برننگ ہوتی ہے اس کے ساتھ، جہاں جہاں بھی زخم ہو ان کے ساتھ برننگ مادہ پائی جاتی ہے. گلینڈولر سویلنگز اس کی عمومی ملتی ہیں، سب میکسلری بھی دوسری بھی، ہر طرف گلینڈز میں ورم پیدا ہو جاتی ہے اور سوج جاتے ہیں اور بعض مستقلاً وہ ورم وہیں بیٹھ جاتی ہے. تو ہارڈ سویلنگز اس کی خاص علامت ہیں اور اس لیے اس میں بھی اچھی ہے جس کو ہنجیریں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کا اصل اردو لفظ کیا؟ ہنجیریں پنجابی میں کہتے ہیں انجیریں نہیں، انجیروں کی وجہ انجیریں شاید کہتے ہیں. انجیریں پنجابی میں تو ہنجیریں کہتے ہیں. انجیروں سے غالباً نکلا ہوگا اس کی شکل بن جاتی ہے. ہاں اسی شکل انجیروں سے نکلا ہوگا، پنجابی میں وہ ہنجیریں بن گیا ہے. یوں کر کے گلینڈز سلسلہ وار چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں نکلتی ہیں دائیں بائیں، ان کو ہنجیریں کہتے ہیں. پہلے سے شروع ہو کر نیچے اترتی ہیں. ان میں سلفر بھی اچھی ہے، کیلکیریا فلور بھی اچھی ہے، اور بھی کئی دوائیں بتائی تھیں آپ کو. لیپس بھی اچھی ہے. اور کیا کیا بتایا ہوا ہے؟ کیلکیریا، سلف بھی، اور فائٹولا کا بالکل ٹھیک ہے. اور پیسیلینم تو ویسے ہی اس کا بنیادی ہے، وہ دیتے ہی ہیں ہمیشہ. ہر ایسی بیماری میں بیسیلینم کی رائزنگ پوٹینسی مفید ہے. اس میں دنیا جہان کی بیماری موجود ہے سلفر میں. ہونٹوں کے ساتھ گمز کی گم سیٹل کا اوے جو کہتے ہیں نا، کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، دانت لوس ہو کے لٹکنے لگ جاتے ہیں. اگر کسی ایک دانت کی تکلیف ہو تو وہ سلفر کا کیس نہیں ہے، وہ لوکلائز چیز ہے. اس میں سلفر بھی ممکن ہے لیکن اور دوائیں دیکھی جائیں گی کہ کیا انفیکشن ہے وہاں. لیکن عموماً دانت جن کے جلدی جھڑنے لگ جائیں، بوڑھے ہو جائیں جلدی، گمز سیٹل اوے کر جائیں، ان میں سلفر اچھی چیز ہے. اس کے ساتھ اس میں دانتوں میں برننگ، بلیڈنگ اور ٹیتھ کی ڈکے بھی شامل ہے. اس کا ویسے جگر بند ہوتا ہے سلفر مریض کا، لیکن کھرچن ہوتی رہتی ہے. 11 بجے تو بتایا تھا میں نے خاص طور پر. اس کے علاوہ بھی کبھی کبھار تھوڑا سا ایک آدھ لقمہ کھانا پڑتا ہے اس کے مریض کو، ورنہ کمزوری محسوس کرتا ہے. پوری بھوک کھل کے نہیں ہوتی لیکن ذرا سا کھایا پھر چھوڑ دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا کھا لیا. یہ اپنی کمزوری دور کرنے کی خاطر نوئنگ ہے، جس کا نام واضح طور پر بھوک بھی نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اندر محسوس کرتا ہے کچھ کمزوری. اور جو ہے سورائنم، وہ پوری بھوک محسوس کرتا ہے. سورائنم میں تو جب بھی کوئی بیماری ہو بھوک بھڑک اٹھتی ہے، جو عام طریقے کے بالکل برعکس ہے. اس لیے سورائنم فوراً یاد آ جانی چاہیے ایسے موقع پہ. پیٹ کی ہواؤں میں بہت سی دوائیں ہیں مگر شاذ ہی پتہ لگتا ہے کون سی کام آئے گی. اس لیے پیٹ کی ہواؤں کے مریض بیچارے اکثر دواؤں سے محروم بھی رہ جاتے ہیں. اتنی زیادہ بیماری ہے یہ اور اتنی دوائیں ہیں ان میں
کہ معین معلوم کرنا دوا، اس کے لیے ڈاکٹر کو بہت پیشنٹ ہونا پڑے گا صبر کے ساتھ. لیکن جب نسخے دوسرے نہ ملیں تو عموماً سلفر بہت مفید ہوتی ہے. سلفر کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو خود بھی پیٹ میں اگر بدبودار ہوائیں ہوں تو اس میں سلفر زیادہ کارآمد ہے. بے بو کے ہواؤں میں سلفر کا کام نہیں ہے. بودار ہواؤں میں کاربوویج کا بھی تعلق ہے، لیکن سورائنم کا بھی ہے. جہاں انتڑیوں میں کچھ پرانی انفلمیشن، سوزش، کچھ بیکٹیریا بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں ہواؤں میں بدبو، سڑان پیدا ہو جاتی ہے. ان میں سلفر مفید ہے. سلفر سے کیس شروع کیا جائے. کیس ٹیکنگ میں یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ سلفر یا سورائنم اس قسم کی دواؤں سے اس کیس کو شروع کیا جائے. اگر معین دوا اس کے اثر کے بعد کھل کر سامنے آ جائے تو وہ استعمال کریں، ورنہ روٹین کے نسخے دینے پڑتے ہیں. روٹین کا ایک نسخہ جو کئی دفعہ مفید میں دیکھا ہے میں نے، مربع میں وقف جدید میں وقت تھوڑا ہوتا تھا تو وہ دیا کرتا تھا. اس کا نام میں رکھا تھا CCL، کاربوویج، چائنا اور لائکوپوڈیم 30 میں. CCL ہے، یاد رکھنے کے لیے آسان ہے. بھائی میں بھول بھالا آ گیا تھا اس نسخے کو، تو اب دوبارہ مجھے آپ کو پڑھاتے پڑھاتے یاد آ گیا. تو ایک مریض کو میں نے بھجوایا جرمنی میں، اس کا خط آیا، اس نے کہا تو دیکھتے دیکھتے ٹھیک ہو گئی. جو عورت تھی پرانی مجھے بیماری تھی یہ، اب بالکل نارمل ہو گیا. پیٹ، ہوا وغیرہ کا کوئی پرشن نہیں رہا. تو جب کام کرتا ہے تو کرتا جادو کی طرح ہے، لیکن زیادہ لمبا عرصہ ٹرائی نہیں کرنا. اگر فائدہ دینا ہوا تو ہفتے کے اندر اندر اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے. اگر نہیں دکھاتا تو پھر لائکوپوڈیم ایسا جوس ہے جس کو بار بار بے وجہ دینا نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس لیے اس سے زیادہ اس کا تجربہ نہ کرے. اگر لائکوپوڈیم دوا ہے تو حسب ضرورت دی جائے گی، لیکن اگر نہ دوا ہو اور بار بار دیا جائے تو اس کی پروونگ ہو جاتی ہے، اور وہ پروونگ پھر بہت لمبا چلتی ہے. پروونگ کا مطلب ہے لائکوپوڈیم اپنی علامتیں بیماری کے طور پر ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے اس نسخے کو جیسا کہ میں نے بیان کیا نا، کچھ عرصہ دیں، فائدہ ہو جائے تو پھر وقفے کے بعد دینا چاہیے، اور نہ فائدہ ہو تو چھوڑ کے پھر دوسرا کوئی اور نسخہ تلاش کریں، یا خالی چائنا یا کاربوویج سے الگ الگ بھی کر کے دیکھیں تجربہ. یہ جتنے بھی نسخے ہیں ان میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا، ضروری نہیں ہوتا کہ نسخہ فیل ہو تو اس کی ہر دوا بھی فیل ہو. بعض دفعہ ایک نسخہ آپ دیتے ہیں لیکن اس کی دوا اگر الگ دی جائے کوئی تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے. اس لیے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے مجھے لگتا تھا کہ نسخے کے اندر ہی مریض ہے اور فائدہ نہیں ہوا، پھر وہ دوا جس کی طرف زیادہ رجحان تھا وہ دی تو اکیلی دوا نے فائدہ دے دیا. بعض نقص اکیلی فائدہ دے جاتی ہے، بعض کالی فوس نسخے میں ہم فائدہ نہیں دے رہی، اکیلی دے جاتی ہے، کیونکہ یہ مل کر اپنی ایک تیسری شکل بنا لیتی ہیں دوائیں، اور بعینے ہی ہر دوا کا اثر اپنی اصلی حالت پہ نہیں رہتا. اس کو کہتے ہیں ریزلٹنٹ. ایک چیز پر جب فورسز کام کریں مختلف سمتوں سے، تو ایک فورس اگر اکیلی ہو تو جس طرح جا رہی ہو ادھر لے کے جائے گی، دوسری ادھر سے دھکیل رہی ہو تو بیچ میں کہیں راستہ بنے گا. تو اس لیے دواؤں میں بھی یہ میں نے دیکھا ہے، وہی قانون کار فرما ہے. بہرحال ٹکسالی کی دوائیں جو چھٹے ہیں یہ روزمرہ کے لیے مفید ہیں، کیونکہ ہومیوپیتھک میں تشخیص کے لیے یا تو بہت تجربہ چاہیے یا وقت بہت چاہیے، اور بہت تجربہ بھی دراصل بہت وقت کا نچوڑ ہے جو دماغ میں بیٹھ چکا ہے، اور اتنا ہوتا نہیں وقت لوگوں کے پاس. اس لیے یا تو تجربے سے فوراً دوا سامنے آئے، ورنہ پھر کچھ نہ کچھ چھٹے بھی لگانے پڑتے ہیں. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ چھٹے کے بغیر اکیلی دوا مل جائے. ایک ہے چھٹا، ایک ہے کم دوائیں جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ سنگل ڈوز ٹریٹمنٹ ہی کہلاتی ہیں.
مثلا سلفر دی ہے، اس کے بعد کیلکیریا کارب دی ہے، پھر لائکوپوڈیم دی ہے، اس کو چھٹا نہیں کہتے. سلفر کیلکیریا کی علامتیں پیدا کرتی ہے، کیلکیریا لائکوپوڈیم کی علامتیں پیدا کرتی ہے. اسی طرح بعض اور دوائیں ہیں جو بعض دواؤں کی علامتیں پیدا کرتی ہیں. مثلا لیکسس سلفر کی علامتیں پیدا کر دیتی ہے، سلفر لیکسس کی علامتیں پیدا کر دیتی ہے. اسی طرح بعض ہیں مثلا سلفر کاسٹیکم کی علامتیں بھی پیدا کر دیتی ہے. تو وہ دوا جو اپنے اثر کے بعد ایک اور دوا کا مطالبہ پیدا کرتی ہے اس کو چھٹا بازی نہیں کہتے. یہ صحیح سائنٹیفک طریقے علاج ہے. لیکن ملا جلا کر جب دیتے ہیں کہ کچھ تو کام آئے گی یا مریض کو جلدی ہے فوراً دے دو، وہ چھٹا ہے. اس میں یہ احتیاطیں چاہیے کہ فائدہ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو بند کر دینا چاہیے اور اونچی طاقت میں نہیں دینا چاہیے. بعض ڈاکٹرز بہت اونچی طاقت میں چھٹا دیتے ہیں، وہ اصرار بھی کرتے ہیں، مگر میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ مفید نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کولرا کے مرض میں جب یہ وبا عام ہو، اس میں اور کوئی دوا نہ ہو تو سلفر بھی ہیضے کی چوٹی کی دوا ہے اور پریونٹیو بھی ہے. اس لیے جہاں کولرا پھیلا ہو وہاں کثرت سے سلفر دے دینی چاہیے. روزانہ ایک خوراک اگر 200 کی دے دی جائے چند دن تک تو یہ پریونٹیو ہوگی. اور اگر کوئی اور دوا مہیا نہ ہو، مثلا کیمفر وغیرہ جو عام طور پہ کام آتی ہیں یا کیوپرم، تو سلفر بھی اب کے لیے بہت حد تک مفید ہے. اس کا کولرا سے گہرا تعلق ہے، یعنی اینٹی بایوٹک ہے. چونکہ سلفر ہومیوپیتھک میں بھی کولرا کا خاص طور پر اینٹی بایوٹک ہے، اس کے جراثیم کو مارنے مفید ہے. اس کا غدہ قدامیہ پہ بڑا اثر ہے. پروسٹیٹ گلینڈز پر سلفر کا بہت گہرا اثر ہے، اور اس کو میں نے استعمال کر کے دیکھا ہے ایک نسخے میں جس میں سلفر اور تھوجا یہ میں ملا کے دیتا تھا اور باقی پھر اس کے بعد دوسرا. تو بہت ہی مؤثر ہے عمومی طور پر. لیکن اس کے ساتھ ایک اور دو دوائیں ملا کر دیا کرتا تھا، چیمافیلا اور کیا نام تھا، سیبل سیرولیٹا. یہ روٹین تھی، لیکن جب اس روٹین سے فائدہ نہ ہو تو پھر دوسری دوائیں تلاش کرنی پڑتی ہیں، اور بھی بہت سی دوائیں ہیں. لیکن سلفر کا ایک ہے جو اس علامت پر اگر دی جائے تو اس میں پیشاب کی تکلیفوں میں بہت مفید ہے. بعض دفعہ پیشاب کے بعد خواہش مٹتی نہیں اور یہ نہیں لگتا کہ کھل کے پیشاب آ گیا ہے. یہ عموماً پروسٹیٹ گلینڈ میں یہ بات پائی جاتی ہے. لیکن پروسٹیٹ گلینڈ میں جو کچھ حصہ پیچھے رہ جاتا ہے اس سے پھر انفیکشن بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور ضروری نہیں کہ اس میں بے چینی بھی ہو ساتھ. سلفر میں پیشاب کرنے کے بعد خواہ پروسٹیٹ کی دوسری علامتیں نہ بھی ہوں، یعنی اس میں فلو میں کمزوری نظر بھی نہ آئے. سلفر کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس میں ہلکی سی خفیف سی جلن ہوتی ہے اور ان ایزینس. دل چاہتا ہے کہ پیشاب پورا آئے لیکن نہیں آئے گا. جب یہ مریض کوئی ایسی بات بتائے آپ کو تو 2-4 دن کے اندر ہی سلفر بڑا نمایاں فرق ڈال دیتی ہے. اور رات کو پیشاب میں بھی مفید ہے یہ. پھر سلفر مثانے کو سردی لگ جانے کے نتیجے میں جو بار بار تکلیف ہوتی ہے پیشاب کی، اس میں بھی مفید ہے. یعنی کولڈز بعض دفعہ سیٹل ہو جاتی ہیں مثانے میں ہمیشہ. یہ رجحانات بعض اور دواؤں میں بھی پائے جاتے ہیں، سلفر میں بھی یہ پایا جاتا ہے. اور برننگ اور سمارٹنگ بھی لکھا ہوا ہے اس میں. سمارٹنگ کبھی کبھی انہوں چٹک سی پڑ جاتی ہے
जैसे किसी चुभो दिया जाए कुछ, तो ये दोनों इकट्ठी हो तो फिर ये मुफीद है। कोल्ड का मैंने बताया ना सेटल हो जाती है मसाने में। मैं एक दवा पहले आपको पढ़ा चुका हूँ गालबन, हैं काली फास, काली काफ। लेकिन जो टिपिकल है ना, हर सर्दी ये नजला, डर का मारा, राइट, आपने कहा शाबाश, जिंदाबाद। डल का मारा सेटल हो जाता है। डल का मारा में मसाना हिट होता है, नजला मसाने को हो जाता है, और मसाने के नजले में फिर बार बार का पेशाब, वो बाज़ दफ़ा वो तो 15-15, 20-20 मिनट के बाद भी आदमी पेशाब करने जाता है, और बाज़ दफ़ा पेशाब आता है कोपियस, यानी थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि खुला खुला, जैसा नजले का पानी बहता है ना, उसी तरह वो जिस्म को डिहाइड्रेट कर देता है। उसमें फिर पानी जरूर पीना चाहिए ज्यादा। इसमें मर्दाना कमजोरियों की भी दवा है, उसमें मुफीद, और औरतों के लिए भी मुफीद है। औरतों की जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो है स्टेरिलिटी, उनका बांझपन जो बगैर इलामतों के हो। उसमें कई दवाएं मैं पहले बयान कर चुका हूं। फास्फोरस भी चोटी की दवाओं में से है, पल्स्टिल्ला भी, और सल्फर भी। सल्फर को भी अहम मकाम है, लेकिन एक ग्रुप है दवाओं का जिसमें सल्फर को भी शामिल करना चाहिए। फ्लैशेस, हॉट फ्लैशेस चेहरे की तरफ हों तो उनमें पल्स्टिल्ला भी है, और लेक्सिस भी है, एपिस भी है, बेलाडोना। लेकिन स्टेरिलिटी में बेलाडोना नहीं है, इसलिए वो वैसे हॉट फ्लैशेस के लिहाज से ठीक है। स्टेरिलिटी हो और हॉट फ्लैशेस हो तो उसमें एपिस भी है, लेक्सिस भी है, और पल्स्टिल्ला भी, हाँ सीपिया भी। सीपिया तो है, उसकी खास इलामतें हैं, बाद में बताता हूँ, तब उसकी जरूरत पड़ती है। अमूमन अगर खून जिस्म में पूरा हो तो फिर ये दवाएं हैं, और सल्फर, लेक्सिस, पल्स्टिल्ला और सल्फर। अमूमन भरपूर खून वाले मरीजों में ये मुफीद हैं। सीपिया अमूमन अनीमिक मरीजों में काम आती है, निस्बतन अनीमिक। उसकी टिपिकल इलामत सीपिया की है कि अगर सीपिया की ज़रूरत हो तो सीपिया का मरीज ज़रा भी थोड़ा सा भी सीढ़ियाँ चढ़े या बुजुर्ग काम करे तो आउट ऑफ ब्रेथ हो जाता है। और आमतौर पर सीपिया को इससे पहचानते हैं, यहाँ जो टाक पड़ते हैं चेहरे के ऊपर, वो भी एनीमिया से ही पैदा हो जाते हैं। तो एनीमिया हो और ये निशान हो और ये सांस की तकलीफ, थोड़ी सी भी कोशिश से दम फूल जाए, ये सीपिया की खास इलामत है। उसमें 30 में सीपिया कुछ देर दी जाए तो उससे बिल्ड करता है खून को। खून अगर बिल्ड हो जाए तो फिर वो चटाख भी हटेंगे, वरना नहीं। ये जो है ना ऊंची ताकत में एक दवाई दी तो चटाख दूर हो जाए, मैंने नहीं कभी देखा आज तक। लेकिन सीपिया की बाकी इलामतें हों फिर ठीक है, लेकिन ये वक्त लेती है बिल्ड करने में। ये जो निशानियां दी थी ना मैंने सीपिया की सारी, थोड़ी सी जरा सी कोशिश से ब्रीदिंग और आउट ऑफ ब्रेथ हो जाए या दंगी कैफियत पैदा हो जाए, ये सारी चीजें सल्फर में ही पाई जाती हैं। रैटलिंग चेस्ट में बहुत होती है। रैटलिंग क्रॉनिक यानी खड़खड़ खड़खड़ करे बलगम और निकले ना, और क्रॉनिक हो, कमजोरी पैदा कर चुका हो,
اس میں عموماً جو پہلی دوا نمایاں سامنے آتی ہے کون سی ہے؟ ٹارٹ. ٹھیک ہے. اینٹیمونیم ٹارٹ کے متعلق ہمارے ایک احمدی ڈاکٹر ہیں، ان کا نام بھی نذیر احمد ہے، لیکن راجہ نہیں ہے، وہ عام سویلین ہیں، وہ کراچی کے پڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے ربہ سے خط لکھا ہے کہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے باقاعدہ 4 سال اور پریکٹس کرتا ہوں. بعض دوائیں میرے تجربے میں اچھی آئی ہیں اور ان کی پوٹینسیوں کے متعلق بھی میں نے تجربہ کیا ہے. تو چند نوٹس دے رہا ہوں تاکہ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ جن کو تجربہ ہو مجھے بھیجیں. اس میں اینٹیمونیم ٹارٹ کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ یہ اونچی طاقت میں نہیں کام آتی، لو پوٹینسی میں کام آتی ہے. ریٹلنگ وغیرہ ہو تو اس کو 3x یا 6x تک یا 3 پوٹینسی میں دیا جائے تو بہت جلدی فائدہ پہنچاتی ہے. تو یہ چونکہ مجھے تجربہ نہیں، اس لیے میں نے صرف پیغام پہنچا دیا ان کا کہ یہ امکان ہے، اس کو ضرور پیش نظر رکھیں. ٹھیک ہے. اب سلفر ختم ہو گئی، سر دست. چیلیڈونیم بھی جگر کی دواؤں میں ایک اہم اور کافی مفید دوا ہے، لیکن جگر کی دواؤں کے علاوہ چیلیڈونیم میں کھانسی سے بھی ایک تعلق ہے. اور اگر خارش ہو کر کھانسی بار بار اٹھے، اس حصے میں گلے کی نالی میں خراش ہو، تو بعض دفعہ چیلیڈونیم بہت افیکٹو ہے جب دوسری دوائیں ناکام ہو جائیں. کئی دفعہ ایسا میں نے دیکھا ہے فاسفورس وغیرہ دوسری جو روزمرہ کی دوائیں سلفر آرسنک سب فیل کر جائیں تو چیلیڈونیم دو تو اس سے فرق پڑتا ہے. ابھی چند دن پہلے ایک مریض آیا تھا میرے پاس، اس کی ہٹتی نہیں تھی، کئی سال سے کھانسی تھی اسی طرح. اس کو میں نے چیلیڈونیم اور ساتھ پھر ریومیکس ملا کے دی اور بہت نمایاں فرق پڑا، بہت جلدی فرق پڑا. ریومیکس بھی کرونک کھانسیوں میں بہت اچھی ہے، خشک ہوں اور اریٹیشن. لیکن چیلیڈونیم میں تو یہ خوبی ہے کہ جو ہر وقت کی نوئنگ اریٹیشن ہے جس کے ساتھ مریض بھی بے چین اور وہ زندگی سے نفرت اور بیزاری ہو جاتی ہے، چیلیڈونیم اس کی چوٹی کی دوا ہے. اور یہ کتابوں میں تو پتہ نہیں ہے لکھا ہوا، مگر مجھے تجربے میں میرے دیکھا ہے اٹس ویری افیکٹو. کیوں جی آپ بتائیں، کتابوں کے ماہر آپ ہیں. مجھے اس کا تجربہ نہیں؟ اچھا آپ نے، مگر یاد رکھیں یہ مفید چیز ہے، بہت مفید ہے. اس میں کھانسی میں نرمی سی پیدا کر دے، غصہ اس کھانسی کا ختم ہو جاتا ہے. ہر وقت کہیں نا چڑچڑی کھانسی جو غصہ دلاتی بھی ہے، غصے میں آئی ہوتی ہے، بار بار تنگ کرتی ہے، چھیلتی ہے. اب سمجھتے ہیں ابھی میں بات کرنے کیا تو پھر دوبارہ شروع. تو اس کو چیلیڈونیم بالکل ٹھنڈا مزاج بنا دیتی ہے، اس کے کوئی تیزی نہیں رہتی. اور شوٹھی بھی ہے تو کچھ دیر آپ دبا بھی لیں تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں. لیکن دوسری کھانسیاں جب یہ دوسری دواؤں میں جو یہ کھانسی کی علامت پائی جاتی ہے اس میں ایسا ایک دم چین نہیں آتا دیکھا، یا وہ کیور کر دیتی ہیں آہستہ آہستہ. لیکن یہ کہ چیز موجود رہے اور مائلڈ ہو جائے، بالکل بے ضرر سی ہو جائے، یہ چیلیڈونیم کی خاص علامت ہے. چیلیڈونیم یہ پیدا کر دیتی ہے. یعنی خشک نہیں، بلغم تھوڑا تھوڑا تو ہوتا ہے، لیکن چپٹا ہوا جس طرح ہائپر سلف کا بلغم ہے وہ ساتھ لگا ہوا پورا طرح زور سے نکلتا نہیں، نکلے بھی تو وہاں کی جگہ کی صفائی نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہیں کہ بلغم لٹکا ہوا اس لیے کھانسی ہو رہی ہے، کر کے نکال دیں گے اس کو تو صاف ہو جائے گا، وہ نہیں ہوتا. اس خراش میں نرمی پیدا کرنے کے لیے چیلیڈونیم بہت اچھی ہے. جانڈس کی چوٹی کی دواؤں میں سے ہے. نمونیا اور جانڈس اگر مل جائیں اور رائٹ سائڈ نمونیا ہو تو چیلیڈونیم کا پہلے خیال آتا ہے. پتھریوں کے لیے جو گال بلیڈر کی پتھریاں ہیں ان میں چیلیڈونیم اچھی ہے. چیلیڈونیم
کہ جو پیشاب وغیرہ کا رنگ ہے وہ پہلے تو کچا زرد ہوتا ہے، زردی ایسی جس میں کچھ زہریلی تیزی پائی جاتی ہے، اس لیے اب اس کو میں کچا زرد کہتا ہوں، کیونکہ ایک زرد ہے جو آنکھوں کو بہت تکلیف دیتا ہے، جس میں زہریلا پن سا نظر آتا ہے، لیکن شوخ نہیں ہوتا، کچا ہوتا ہے، یہ چیلیڈونیم میں پایا جاتا ہے۔ اور چیلیڈونیم کا جو فضلہ ہے وہ مٹی سے رنگ کا ہو جاتا ہے، پیشاب میں زردی ہے، فضلہ مٹی کے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ یہ جو علامتیں اب آج کل دیکھنے کا رواج تو نہیں رہا، لیکن جب آپ مریضوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ پلیوریسی کی بھی اچھی دوا ہے۔ اس میں پین جو ہے گال سٹون کی علامت میں یہاں سے پیچھے کی طرف شوٹ کرتی ہے ہمیشہ، اور بربرس میں کیا کرتی ہے؟ نہیں، ہر طرف سورج کی طرف ریڈیٹ کرتی ہے۔ اس کی علامت برائیونیا سے بھی ملتی ہے، اور چونکہ برائیونیا بھی جگر اور لنگز وغیرہ کی دوا ہے اور رائٹ سائڈ کی دوا ہے، یہ بھی رائٹ سائڈ کی دوا ہے، اس لیے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے اس کو برائیونیا سے۔ برائیونیا کی طرح یہ بھی حرکت سے بڑھتی ہے، لیکن ویسے جب تجربہ ہو جائے تو پہچانا جاتا ہے برائیونیا کا مریض الگ اس سے۔ اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ برائیونیا کا مریض جس طرف حرکت ہو رہی ہے سانس کی، اس کو دبایا جائے تو اس کو آرام ملتا ہے، اس طرف لیٹتا ہے۔ اس لیے جس طرف تکلیف ہے برائیونیا کا مریض عموماً اسی طرف لیٹے گا، ورنہ وہ فری ہو اگر سانس کا آنا جانا تو حرکت کرے گا ویسا اور تکلیف بڑھے گی۔ چیلیڈونیم میں اس سے درد ہوتی ہے، اس لیے اس طرف نہیں لیٹا جاتا، تو ایک یہ بھی پہچان ہے اس کی۔ اور کون سی دوا ہے جس میں پریشر سے بہت تکلیف پڑتی ہے؟ جی ہاں جی نہیں کیا سیمیسیفیوجا میں وہ پھڑکنے لگ جاتے ہیں پٹھے، اور بیلاڈونا بھی دائیں طرف کی دوا ہے، اس میں بھی انفلمیشن ہو جاتی ہے بڑی، لیکن بیلاڈونا تو ٹچ بھی برداشت نہیں کرتا، اس لیے ان میں کچھ شدت کے لحاظ سے پہچانا جا سکتا ہے۔ بیلاڈونا میں وائلنس زیادہ ہے اور بہت زیادہ ریئیکٹ کرتا ہے اس کو، دباؤ کو۔ چیلیڈونیم میں وہ شدت نہیں ہے، لیکن جس طرف درد ہے اس طرف لیٹا نہیں جائے گا، اور برائیونیا اس لیے اس طرف لیٹتا ہے کہ اس کو حرکت کم سے کم ہو اور اس کو حرکت سے جو تکلیف پڑتی ہے وہ نہ ہو۔ اب یہاں چیلیڈونیم میں بھی حرکت سے تکلیف پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پہلو غالب ہے، ٹچ کا پہلو وہ غالب آ جاتا ہے، اس لیے ایک حصے کی قربانی کرنی پڑتی ہے۔ چیلیڈونیم میں جو کھانسی لکھی ہوئی ہے عموماً کتابوں میں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کھانسی جس کی جڑ دائیں طرف پھیپھڑے میں ہو، اس میں چیلیڈونیم مفید ہے، لیکن میں نے جیسا کہ بتایا تجربہ ہے، وہ خواہ ٹونسلز کی ہو خواہ اور اریٹیشن یہاں ہو، جہاں مستقل اریٹیشن تنگ کرتی ہو وہاں چیلیڈونیم بہت نرمی پیدا کر دیتی ہے، بہت ہی غیر معمولی فائدہ پہنچانے والی چیز ہے۔ اور اگر خشکی کی طرف مائل زیادہ ہو تو ریومیکس، اور ریومیکس خشک کھانسی میں بہت افیکٹو ہے۔ فاسفورس ہنسنے سے بڑھ جاتی ہے بہت،
اور وہاں بھی ہر وقت کی چھوٹی چھوٹی کریونگ، کھجلی. رسٹاکس میں کھجلی بڑی نمایاں ہے، اور اس سے فرق ہے. اس میں رسٹاکس میں جس طرح ایگزیما ہو تو کھجلی ہوتی ہے نا، اس طرح لگتا ہے کہ اندر تھوڑا سی شاید کچھ ایگزیما یا جلدی مرض بن گئی ہے. اس حصے کو رسٹاکس جلدی کور کر جاتا ہے. بعض دفعہ ایک ہی خوراک سے وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، لیکن پھر دوبارہ کھانسی آئے تو رسٹاکس دیں گے فائدہ نہیں ہوگا. رسٹاکس مستقل علاج نہیں ہے اس کا. اگرچہ ایگزیما کی چوٹی کی دوا ہے، لیکن رسٹاکس سے ملتی جلتی بعض دوسری دوائیں رسٹاکس کی نسبت زیادہ گہری ہیں. اس لیے رسٹاکس اکیلا فائدہ نہیں دیتا، تو پھر کیلکیریا کارب کی طرف منتقل ہونا پڑتا ہے یا بعض دوسری دواؤں کی طرف منتقل ہونا پڑتا ہے. عموماً یہ جو گرمی سے دردیں بڑھتی ہیں، سر درد بڑھتی ہے، اس میں چیریڈونیم مفید ہے. اس لیے جو گرم ملکوں کی سر درد ہے جو گرمیوں میں آنی شروع ہو جاتی ہے، اس میں جو فارمولا میرا تھا وہ تھا گلونائن، جیلسیمیم اور نیٹرومیور. 20 میں یہ کوئی گیا ہے گربا آپ میں سے گرمیوں میں کہ نہیں؟ کوئی نہیں گیا. کسی کو تجربہ ہوا کہ نہیں؟ کس کو؟ آپ کو؟ پھر کیا ہوا؟ فائدہ پہنچتا تھا آپ میں کو؟ نے بھی کیا تھا پھر بلکہ دے کے بھی آئی تھی وہاں پہ 1-2 بہنوں کو. فرق پڑا؟ جی اچھا. نکلتے وقت بازار جاتے وقت ضرور یہ لے لیا کریں. میں نے تو اپنے اوپر ہمیشہ تجربہ کیا ہے. سخت گرمیوں میں مجھے وہاں گندم کی کٹائی کے وقت جانا پڑتا تھا، اور جون کی گرمی بہت شدت کی، اور اس وقت اگر مجھے پہلے ٹینڈنسی ہو گئی تھی اس کی ہیٹ سٹروک کی، ذرا سی گرمی سے سر درد بڑی سخت ہو جاتی تھی. تو وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گئی جب ہومیوپیتھک علاج شروع کیا اپنا. لیکن اگر یہ دوا کھائے بغیر جاؤں تو پھر ہو جاتی تھی درد. تو ایک خوراک روزانہ اس کی کھانے سے چلنے سے پہلے، اور 1 گلاس پانی، کم از کم 1 گلاس، یہ پی کے باہر نکلیں تو اکثر صورتوں میں سر درد اور دوسری کمپلیکیشن سے نجات مل جاتی ہے. اور یہ تو ساتھ رکھنی بھی چاہیے شیشی میں، درمیان میں بھی دن میں 1 آدھ دفعہ کھا لی جائے. ربوہ میں آج کل شدید گرمی پڑ رہی ہے، لاہور وغیرہ سب جگہ، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں نسخہ کہ ان کو آج کل احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ دوائیں ضرور ساتھ رکھنی چاہیے. گلونائن، جیلسیمیم، نیٹرومیور 30 میں کمبینیشن، اور پانی پئیں بس. چیریڈونیم میں نے بتایا، بیلاڈونا بعض دفعہ، بیلاڈونا مستقل روٹین میں نہیں تھی. اگر بلڈ پریشر کا رجحان ہو تو پھر یہ بیلاڈونا دینا پڑتا ہے، یا تھرابنگ ہیڈ ایک بیلاڈونا کی ٹپیکل اچانک آ جائے. لیکن روٹین کا جو میرا فارمولا تھا وہ یہی تھا. کبھی کبھی اس کو بدل کر آرسنک ڈال دیا کرتا تھا، کبھی بیلاڈونا، لیکن وہ مریض دیکھ کر تبدیلی کرنی پڑتی تھی. مگر جو میں نے اپنے پر رکھا ہے اور استعمال کیا ہے اکثر لوگوں پر وہ یہی ہے، جیلسیمیم، بیلاڈونا، نیٹرومیور 30. ٹھیک ہے؟ گلونائن، سوری، گلونائن، نیٹرومیور، جیلسیمیم. پہلے میں نے کیا کہہ دیا تھا؟ بیلاڈونا انہوں نے یاد کر رکھا، آخر میں منہ سے نکلوا دیا. بیلاڈونا بھی دینا پڑتا ہے، مگر اس کو جیلسیمیم کے بدلے پھر ڈالنا پڑتا ہے. اس میں کتابوں میں بھی یہ علامت بڑی نمایاں لکھی ہوئی ہے کہ with jaundice, clay-like, pale, fecal, putty-like stool. اس کا نیورولجیا کس طرف کا ہوتا ہے؟ چیریڈونیم کا رائٹ سائڈ. سپرا آربیٹل جو ہے نا، یہ ہوتا ہے نا سپرا آربیٹل. یہاں
ऊपर ऊपर इसके, मगर नीचे भी आ जाता है उसका जो असर। सुपरा मीन्स ऊपर जी। हाँ, ये नर्व जो है जी जी ये मुझे पता है यहाँ से शुरू होती है, जी जी लेकिन फिर नीचे भी उतरती है इसमें दर्द। ठीक मैं बता रहा हूँ कि सुपर ऑर्बिटल में ऊपर ही ना बैठे रह जाएं। ठीक ठीक इसकी दर्द मेनली इस जगह से शुरू होती है। ये जो नर्व है ना आंख के ऊपर, जी जी ये सेंटर है ठीक राइट साइड पे, लेकिन फिर यहाँ से उतर के इस हिस्से पे फैल जाती है, ठीक। उसमें ये मुफीद है। ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया के लिए भी इसको मुफीद बताया गया है। मुझे तो तजुर्बा नहीं हुआ, लेकिन बताया गया है कि मुफीद है। इसमें खाने की इलामतें जो हैं, क्रेव्स हॉट मिल्क, गर्म दूध की ख्वाहिश इसमें बढ़ती है, और मैदे में दर्द खाने से आराम पाती है, या आराम पाता है मैदे का दर्द, समझे? अब एक दवा है सिस्टस कैंडेंसिस, ये भी बहुत ही मुफीद, बहुत गहरी दवा है। कैलकेरिया से मिलती है बहुत सारी बातों में, लेकिन स्पेल कैसे करते हैं सिस्टर्स? स्पेलिंग है इसकी CISTUS, सिस्टस। जी जी आमतौर पर सिस्टस नाम से ही है, लेकिन सिस्टस की कई किस्में हैं। ये जो होम्योपैथिक में ज्यादा मुफीद है, ये है कैंडेंसिस, CANDENSESIS, कैंडेंसिस। तो सिस्टस कैंडेंसिस ये एंटीसोरिक दवा है। एंटीसोरिक क्या होती है मुस्लिम? सोलह से तुम 16 को 16 तो नहीं पढ़ते तुम? हैं? क्या चीज है एंटीसोरिक? जल्दी ठहर एक उनकी बड़ी देर के बाद आई है बेचारी की। हाँ बताओ, तुम बताओ। जल्दी अमराज की ये जो दवा हैं? है, जल्दी अमराज ठीक है, जो होते हैं, सोराइसिस psoriasis, से सोरा निकला है। जी। जिनको जल्दी अमराज का मादा मगलूब कर चुका हो, वो उनको सोरिक मरीज कहते हैं। और जल्दी अमराज का मादा अगर किसी को मगलूब करे तो उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन भी जरूर मुतासर होती हैं, और जल्दी अमराज बसाव औकात ग्लैंड्स पर भी हमला करती हैं। लेकिन नुमाया पहचान सोरिक की यह है कि वो सरफेसिस पर बीमारी को असर दिखाती है, और सरफेसिस में ऊपर जिल्द सबसे बाहर नुमाया, और फिर अंदरूनी सरफेसिस में गुर्दे की झिल्ली, लंग्स की झिल्ली, अंतड़ियों की झिल्ली, मैदे की झिल्ली, यूट्रस की झिल्ली, ये सारी सोरिक बीमारियां कहलाती हैं, और आपस में इनका अदलना बदलना ये आम बात है। और जब सोरा को दबा दिया जाए तो खतरनाक इलामत फिर यह है कि ये ग्लैंड्स में उतरती है, और ग्लैंड्स के अंदर भी मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसमें सिक्रीशंस हो रही होती हैं, उन पर ये असर डाल देती है, और वो फिर ज़्यादा खतरनाक है, उसको निकाल कर बाहर करना पड़ता है। तो एंटीसोरिक दवाओं में सिस्टस भी एक बड़ी अहम चोटी की दवा है। ये माइल्ड है उसके मुकाबले पर, कैलकेरिया के मुकाबले पर, लेकिन बाज़ चीज़ों में कैलकेरिया से बहुत बेहतर काम करती है, इसलिए इसको गौर से आपको पढ़ना सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। ग्लैंड्स का मैंने बताया ना, सोरा के साथ होता है, और इसमें अमूमन ग्लैंड्स पर असर मिलता है सिस्टस में, यानी सोरा अंदर उतर चुका हो तो सिस्टस उसमें ज्यादा मुफीद है। अच्छा, अब इसमें अंतड़ियों का मैंने कहा था ना, अंतड़ियों के अंदर भी असर है। अक्सर सिस्टस में जिल्द में भी इलामतें होती हैं, मगर ज्यादा अंदर उतर जाती है जो बीमारी, जो सोरा, उसमें सिस्टस काम आती है। अगर किसी को क्रॉनिक डायरिया हो, हाल ही ना हो रहा हो किसी तरह,
اور ساتھ گلینڈز بھی سوجے ہوں تو سسٹس دوا ہے. کتنا کرونک ڈائریا ہو اس میں یہ بہت نمایاں کام کرتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ ساتھ گلینڈز کی انوالومنٹ بھی نظر آئے. پرانے نزلوں میں بھی وہاں بھی وہی بات ہے کہ جلد کی مرض دب کے اندر چلی گئی، کسی میوکس میمبرین پہ حملہ کر دیا، وہاں جا کے بیٹھ رہی. تو کرونک نزلے جو جن میں سسٹس کی اگر باقی کچھ ملتی جلتی علامتیں دوسری دکھائی دیں تو کرونک نزلے میں اگر سسٹس کی ضرورت ہے تو پھر دوسری دوائیں ٹھیک نہیں کرتی اس کو. سسٹس نے بعض جگہ قبضے کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ بعض کرونک ڈائریاز کے اوپر، اس کا پہچاننا ضروری ہے. اس لیے اس کو میں بہت امپورٹنس دیتا ہوں کہ عموماً ڈاکٹر چند چٹکلے استعمال کر لیتے ہیں سسٹس کے، حالانکہ یہ زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی دوا ہے. نمایاں باتیں وہی ہیں کہ جلد کی بیماری جو عموماً جلد سے نیچے اندر اتر کے میوکس میمبرینز پر جا چکی ہو اور اس کے ساتھ گلینڈز کی انوالومنٹ بھی دکھائی دے، یہ سسٹس کی ٹپیکل علامتیں ہیں. کچھ اور ہیں جو آگے جا کے بتاؤں گا تو پھر عمومی تصویر بن جائے گی. جو کانسٹیٹیوشن بتاتے ہیں وہ عموماً فلیبی اور پیلڈ، زرد رو، اور اسی طرح جو سانس چڑھنا جلدی، اوپر چڑھے تو سانس چڑھ جائے، سیڑھیاں چڑھے تو آؤٹ آف بریتھ ہو جائے. ہاں، اس کی ایک علامت ایسی ہے جس میں یہ پکڑی جاتی ہے، خاص طور پر جن لوگوں کو روزے میں سر درد ہو جاتی ہے ان کے لیے کئی دوائیں میں نے دیکھی، ایک دو دوائیں نہیں، مگر جو نمایاں طور پر لکھی ہوئی دوائیں ہیں ان میں ایک لائکوپوڈیم ہے اور ایک سسٹس ہے. لائکوپوڈیم کی ایک خوراک ہی بعض دفعہ ایسے مریضوں کو فائدہ پہنچا دیتی ہے جن کو روزے سے سر درد ہو، اور برائونیا بھی بہت مفید ہے. اس میں برائونیا کو میں نے زیادہ استعمال کیا ہے اور زیادہ فائدہ مند دیکھا ہے. روزمرہ اگر آپ روزے کے علاج کے طور پر اس کو استعمال کریں تو اکثر صورتوں میں یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. اور بعض دفعہ پھر نقص بھی دینا پڑتا ہے، بعض دفعہ جلسیمیم کی اکثر اس لیے ضرورت نہیں پڑتی کہ جلسیمیم بے پیاس کی دوا ہے اور کم ہی روزے ایسے ہیں جن میں پیاس نہ بھڑکی ہو، اس لیے جلسیمیم کی وجہ برائونیا کام آتی ہے. لیکن اگر پیاس نہ ہو کسی روزے دار کو، غیر معمولی بات ہو، تو پھر برائونیا نہ دیں، نہ لائکوپوڈیم، بلکہ جلسیمیم ہی اس کی دوا ہے. اور چیریڈونیم بھی یہ روٹین کی ٹکسالی کی دوا ہے. بھوکا رہنے سے سر درد چیریڈونیم کے اثر کے نیچے آتی ہے. ہم سوری سسٹس، پہلے چیریڈونیم پڑھایا تھا منہ میں وہی نکل گئی. سسٹس، چیریڈونیم کا کوئی تعلق نہیں اس کا. اس کی جو جلدی بیماریاں ہیں ان میں ایک علامت ہے جس کا اسی بات سے تعلق ہے جو میں نے آپ سے کے سامنے رکھی ہے، کہ اصل میں جلد سے جو خارشی مادے ہیں وہ اتر کر اندر چلے گئے ہیں. یہ سسٹس کا نمایاں نشان ہے. اس لیے اس کی جو خارش ہے اس کو ڈاکٹر بیان کرتے ہیں اور عموماً ریلیٹ نہیں کرتے اس بات سے. وہ کہتے ہیں ٹنگلنگ ہو رہی ہے، کبھی مکھی پھر گئی ہے، کبھی یہاں کچھ ہو گیا، اور چاروں طرف سے عجیب سی حالت ہے، بے چینی بھی ہے لیکن ایرپشن کے کوئی نشان نہیں ہے. یہ سسٹس کی علامت ہے. لیکن جب ایسا مریض خارش کرتا ہے تو پھر وہ
सिस्टस की जो दबी हुई बीमारी की इलामतें वो बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। और फिर ऐसा बच्चा बसा औकात मैंने देखा है, सिस्टस का मरीज है जो यूं हाथ मारता रहता है, फिर आखिर छील छील के वो खून हो जाता है, फिर वहां पीप भी बनी शुरू हो जाती है, छाले भी उभर आते हैं। तो दरअसल ओरिजिनल केस सिस्टस ही का था जो दबा हुआ था, इसलिए पहचाना नहीं जा रहा था। और उसकी यही इलामत है कि वो जिल्द में बेचैनी हर तरफ है, क्रॉलिंग है, कीड़ियां चल रही हैं, कहीं चुभन अचानक होती है और मरीज ऐसे हाथ मारता रहता है। कई बच्चे मैंने देखे बस यूं कर दिया, यूं हाथ मार दिया। वो ये टिपिकल केस है सिस्टस का। और सिस्टस देंगे तो दो तरह से असर जाहिर होता है, या तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी और रिएक्शन नहीं होता, लेकिन कुछ अर्सा बाद में देनी चाहिए। फिर सिस्टस माइल्ड है निस्बतन, लेकिन लंबे इलाज का तकाजा करती है। ऐसी बीमारियां जो अंदर जा चुकी हों वो आन फान ठीक नहीं हुआ करती, इसलिए ऐसे मरीज को ऑफ एंड ऑन, यानी कभी सिस्टस दी और कभी ना दी, मगर लंबे अरसे तक सिस्टस पर रखना चाहिए और वक्ती तौर पर आराम आ जाएगा। बाज दफा उभार देती है मर्ज को, सिस्टस दें तो बहुत नुमाया रिएक्शन जिल्द पर पैदा हो जाएगा, उसकी सारी शक्लें जो असल बीमारी की हैं वो बाहर आ जाएंगी। ऐसी सूरत में अगर जिल्द पर रखकर इलाज किया जाए फिर लंबे इलाज की जरूरत नहीं। इसका मतलब बीमारी अंदर से जो भी बाहर आनी थी आ गई है, वहां जब ठीक होगी तो अंदर से भी फिर ठीक हो चुकी है। तो ये अमूमन जिल्दी अमराज के इलाज में एक रहनुमा उसूल है, लेकिन सिस्टस के ताल्लुक में खुसूसियत से बताना जरूरी है, क्योंकि जो किताबें हैं वो आपको सिर्फ ये बताती हैं कि हल्की सी खारिश बगैर जिल्द के ऊपर ज़ाहिर हुए, लेकिन उसकी फिलॉसफी, उसकी वजह नहीं बताती। उसकी वजह से फिर सही केस टेकिंग नहीं हो सकती। तो सिस्टस बहुत अच्छी दवा है, चोटी की दवाओं में से है, मगर इसके इस्तेमाल के लिए उसका सलीका आना चाहिए। इतनी गहरी है अपने असर में ये बात सूरतों में कि अच्छे ऑथेंटिक डॉक्टर जिनके ऊपर एतबार किया जा सकता है वो ये गवाही देते हैं कि चेहरे के ल्यूपस में जो करीबन लाइलाज मरज समझा जाता है, सिस्टस अकेली काफी साबित हुई है। निचले होंठ के कैंसर में ऊपरले की वजह पता नहीं आई, क्यों जिक्र नहीं, लेकिन निचले होंठ का जिक्र मिलता है। उसके कैंसर में सिस्टस अकेली काफी हो जाती है। तो इसलिए ये दवा बहुत गहरे असर वाली है, इसको मामूली समझ के नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसकी दांतों और गम्स की शक्ल सल्फर से बहुत मिलती है, लेकिन एक फर्क के साथ, सल्फर में जलन और इरिटेशन भी पाई जाती है और दांत गलते भी हैं। सिस्टस में फैल जाता है सारा वो जो जबड़े के साथ मसल सब कुछ, उनमें कमजोरी हो जाती है, रिलैक्स से हो जाते हैं, इसलिए दांत वगैरह ढीले होने लग जाते हैं, लेकिन जलन नहीं। और इसके नज़ले में भी जलन नहीं होती। इसका जो नज़ला है उसमें नाक के अंदर ठंड का एहसास होता है और ख़ास एक ठंडा ठंडा एहसास किसी एक जगह स्पॉट पे पैदा होना शुरू हो जाए, वो फिर भड़क के नज़ला बनता है। अगर बर वक्त सिस्टस दे दी जाए तो फिर नज़ला आगे बढ़ेगा नहीं, लेकिन जब नज़ला जम जाए, निकल आए मवाद, फिर जलन का एहसास पैदा होता है, पहले नहीं। पहचान इसकी फिर यूं हुई कि नज़ले के आगाज में नाक की नाली में कहीं भी, गले में भी ठंड का एहसास पैदा होता है, फिर वहां कोल्ड सेटल हो जाती है। जब एक दफा जम जाए, बन जाए, फिर उसके उखड़ने के बाद उसमें जलन पैदा होती है। लेकिन आर्सेनिक में उसके अंदर रहते हुए जलन होती है, उखड़ने के बाद नहीं। आर्सेनिक में वो मादा खुद जलाने वाला है, आर्सेनिक के डिस्चार्जेस जलाने वाले हैं, इसलिए जब तक वो अंदर हैं जलन रहेगी। वो नज़ला साफ कर लें आप, उसको उखेड़ के बाहर फेंक दें
تو کچھ دیر کے لیے آرام مل جاتا ہے. یہ مادہ جلانے والا نہیں ہے، بلکہ جب سرفیس ننگی ہوتی ہے تو وہاں جلن ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اصل میں وہی مرض ہے خارش والی. اس کے اوپر جب تک لیوی سی لگی ہوئی ہے سکون رہتا ہے، جب وہ اکھڑ جاتی ہے تو پھر اندر جلد ننگی اور کچی ہو جاتی ہے، وہاں پھر جلن شروع ہو جاتی ہے. گلے میں بھی میں نے بتایا وہ تو لکھا ہوا گلے میں بھی وہی تکلیف جو ناک میں ہے. پنجنٹ چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے خاص طور پر عورتوں کو، اور ویسے وہ گلے کے لیے مفید نہیں ہوتی ہیں مگر کریونگ ہوتی ہے اس میں. چھاتیوں کے گلینڈ بڑھنے میں بھی یہ مفید دوا ہے، مگر کوئی نمایاں امتیازی نشانی ایسی نہیں جو میں بتا سکوں. اگر اور کوئی نہ کام آئے دوا تو اس کو بھی استعمال کر کے دیکھنا چاہیے، شاید اپنی باقی علامتوں سے پہچانی جائے. مگر چھاتیوں میں جو گٹھلیاں بن جاتی ہیں عورتوں کے، جو بعض دفعہ کینسر بھی بن جاتی ہیں، ان میں جو استعمال ہونے والی دوائیں ان میں ایک سسٹس بھی ہے. اور وہی ہنجیریں بڑی نمایاں ہیں اس میں سسٹس میں، جس انجینے میں کہہ رہا تھا نا، یہ گٹھلیوں کی چین بنی ہوئی، یہ اس میں بڑی نمایاں ہیں. عموماً گلینڈز سوجتے ہیں اور یہ سسٹس کا خاص نشان ہے. اس کی اندرونی تکلیفیں ہوں بیرونی ہوں، اگر گلینڈز میں اس کا اثر دکھائی نہیں دے گا تو پھر غالباً سسٹس علاج نہیں ہے، کیونکہ یہ شروع میں بغیر پتہ کیے، بغیر مریض کے محسوس کیے، جلدی سے جلدی بیماری اتر کے گلینڈز تک جا پہنچتی ہے اور میوکس میمبرین پہ رہتی ہے. تو باہر سے کم پہچانی جاتی ہے، اندر سے زیادہ پہچانی جاتی ہے. اور یہ جو کینسرس گلینڈز ہیں ان میں بھی یہ مفید ہے. اس لیے ہے گہرے اثر کی، مگر کچھ وقت لیتا ہے، یعنی وقت لیتی ہے کام کے لحاظ سے. کان کے اندر کھجلی جو آرام نہ آئے اسکریچ کرنے سے، اصل میں وہی بات ہے جو میں شروع سے بتا رہا ہوں. عضو کوئی بھی ہو، علامتوں کا مزاج وہی رہے گا. کان کے اندر بعض لوگ انگلیاں گھسے کے کتے رہتے ہیں یوں دیر دیر تک، کچھ نہیں بنتا، یہاں تک کہ وہ چھل جائے، یہاں تک کہ اس میں زخم پیدا ہو جائیں، پیپ بننی شروع ہو جائے، پھر سسٹس اپنی ساری علامتیں کان میں ظاہر کر دے گی. لیکن کھجلی اور ہر وقت کی بے چینی یوں کرنا، یہ سسٹس کی علامت ہے. کھانسی میں بھی کانسٹنٹ ٹکلنگ، اور وہ جہاں تک انسان پہنچ نہ سکے، ایسی ٹکلنگ جو سرفیس علامت کے طور پر موجود ہے لیکن بیماری گہری اتری ہوئی ہے. یہ اس طرح ہے جیسے بعض دفعہ ورم ہو، اوپر سے آپ کھجلنے کی کوشش کریں تو اندر آرام نہیں آتا. تو سسٹس میں ورم نہیں ہوتی اور جلد پہ کوئی ظاہر اثر نہیں ہے، مگر جڑیں اس کی نیچے اتری ہوئی ہیں، اس لیے اوپر کی کھجلی فائدہ نہیں دے رہی، یہاں تک کہ وہاں اتنا زیادہ نقصان پہنچا دے خارش کہ اندر کا مرض ابھر کر باہر نکلا ہے. یعنی ہومیوپیتھک اصطلاح میں ہم یہ کہتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی ایلوپیتھک سائنس کے مطابق اندر کا وہ جو مرض ہے وہ اس طرح کھینچ کر باہر نہیں لایا جا سکتا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہک کر کے اس کو باہر سے نکال لو. وہ اپنی جگہ ایک مرض ہے، اپنے اس کے جراثیم ہیں، لیکن ہومیوپیتھک سائنس میں اس کا جواز یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسانی جسم میں کوئی دفاعی کمزوری ایسی ہے جو جلدی امراض کا مقابلہ نہیں کر سکی. اس کی وجہ سے جب وہ اتر گئی ہے، جلدی امراض کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر جلد میں طاقت زیادہ ہے، میوکس میمبرین میں کم ہے، یہ سسٹس بنائے گی. اس لیے جلد نے اپنی جگہ اس کو
जगह नहीं बनाने दी उस बीमारी को। बैलेंस के लिहाज से जिल्द निस्बतन ज़्यादा मजबूत है और म्यूकस मेम्ब्रेन्स कमज़ोर हैं और ग्लैंड्स भी कमज़ोर हैं। तो ये जो बीमारी का फलसफा है, ये सिस्टस पे पूरा उतरता है। सिस्टस में बहन ही यही हरकत हो रही है। बस अगर जिल्द को कमज़ोर कर दें तो अंदरूनी कमज़ोरी जहां हमला हुआ है बीमारी का, वो बच जाएगी और जिल्द की तरफ तवज्जो मुंतकिल हो जाएगी। इसलिए अगर एहतियात से बयान किया जाए तो यूं करेंगे, वरना होम्योपैथिक किताबों में तो इतना लिखा होता है कि अंदर की बीमारी खींची बाहर निकाल दी, मगर हालांकि बराह रास्त वो चीज़ नहीं। जरासीम भी अलग अलग होते हैं, बाज़ दफ़ा जिल्द की और जरासीम है, अंदर की और जरासीम है। अच्छा, ये वक्त हो गया। अच्छा, हाँ हाँ, एक सवाल इजाज़त है सवाल की? अच्छा हाँ, जल्दी से करें। कहती कि उन्होंने उनको नज़ला मुस्तकिल रह रहा था तो उन्होंने लेगेसिस की एक ऊंची खुराक ली 1000 की, तो उनके होंठों के गिर्द चारों तरफ बारीक बारीक दाने निकल आए। ठीक है, तो कहती कि अब क्या करूँ और लूँ लेगेसिस? नहीं, अब बारीक दानों की तलाश करें। अब दवा होंठों के गिर्द जो बारीक दाने निकले हैं आप ढूंढें, आपके पास मटीरियल मेडिका है। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।